جائے گا۔ اس بوڑھی عورت کا ایک جواری اور شرابی بیٹا تھا۔ وہ جب یہ محسوس کرتا ہے کہ سفیر حسین کو پناہ میری ماں نے دی ہے تو فوراً جاتا ہے اور ابن زیاد کو یہ خبر سناتا ہے۔ ابن زیاد اپنے ہزاروں فوجیوں کو اس بوڑھی عورت کے گھر بھیجتا ہے۔ جب چاروں طرف سے فوج نے اس بوڑھی عورت کے گھر کو گھیر لیا تو لشکر سے صدا آئی، اے مسلم گھر سے باہر آ جاؤ وگرنہ ہم گھر کے اندر آتے ہیں۔ جناب مسلم گھر سے باہر آتے ہیں اور ایک طرف امام علی علیہ السلام کا بھتیجا اور دوسری طرف ہزاروں کا لشکر۔ تاریخ نے لکھا کوفے کے لوگ حیران ہو گئے کہ ایک اکیلا انسان اس طرح سے بھی لڑ سکتا ہے۔ لاشوں پہ لاش گرتے رہے لیکن کوئی بھی سفیر امام حسین علیہ السلام کو پکڑ نہیں پا رہا۔ سب نے یہ سمجھ لیا کہ یہ علی کا شیر ہے، اس سے جنگ میں کوئی جیت نہیں سکتا۔ اتنی دیر میں لشکر کے سالار نے کہا، اے مسلم میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری ہر بات کو مانا جائے گا، تم گرفتاری پیش کرو۔ بس جناب مسلم گرفتار ہو کر جب ابن زیاد کے سامنے آتے ہیں، ابن زیاد اور دربار کے لوگ آپ کے ایمان کا مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ جناب مسلم فرمانے لگتے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ تم لوگ اپنا وعدہ وفا نہیں کرو گے، لیکن میرے آنے کا ایک سبب ہے، کیونکہ میں وصیت کرنا چاہتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میری وصیت کو پورا کیا جائے۔ اور پھر آپ وصیت کرتے ہیں کہ میں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا ہے کہ وہ کوفے کی طرف آ جائے۔ میری وصیت یہ ہے کہ امام حسین تک میرا یہ پیغام پہنچایا جائے کہ وہ کوفے نہ آئے۔ کوفے والے بے وفا ہیں، دولت کے سامنے بک جاتے ہیں۔ اور میری دوسری وصیت یہ ہے کہ میرے جسم کو تدفین کیا جائے۔ اور میری تیسری وصیت یہ ہے کہ میں 700 درہم کا کوفے میں مقروض ہوں، میری تلوار اور زرہ بیچ کر میرا قرض ادا کیا جائے۔ دربار والے زور زور سے ہنسنے لگتے ہیں اور ابن زیاد یہ حکم دیتا ہے کہ اس سفیر حسین کو محل کی سب سے اونچی چھت سے اس طرح سے گراؤ تاکہ کوفے کا ہر فرد دیکھے کہ ہم نے حسین کے سفیر کا کیا حشر کیا۔ جناب مسلم کو پیاسا محل کی چھت سے گرایا جاتا ہے۔ جیسے ہی آپ چھت سے زمین کی طرف آتے ہیں سپاہی خوش ہونے لگتے ہیں۔ آپ کا سر تن سے جدا کر کے دارالعمارہ کی دیوار پہ